السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو ای کامرس پلے لسٹ۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آرڈرز کے بارے میں دیکھیں گے اور ہمارے جو آئٹمس ہوں گے ان کو ہم چیک آؤٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو چیک آؤٹ جیسے ہی کریں گے تو مطلب کہ یوزر نے چیک آؤٹ کر لیا تو وہ آرڈر لگ چکا ہے۔ اب وہ جو آرڈر ہوگا اس کی ڈیٹیلز وغیرہ ہوں گی کہ کیا آرڈر ہے، تو اس آرڈر کو بھی ہم جنریٹ کریں گے اور اس کو ہمارے فائر بیس پر اسٹور بھی کروائیں گے۔ تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم لاسٹ اسٹور بیک اینڈ سیکشن پر ہیں اور یہاں پر لاسٹ ویڈیو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے کور کرنی ہے۔ تو نہ ہی صرف یہ لاسٹ ویڈیو ہوگی، آگے اور بھی اس پلے لسٹ کی ویڈیوز آئیں گی۔ تو چلیے ویڈیو کو ہم اسٹارٹ کر لیتے ہیں۔ تو اس سے پہلے یہاں پر دو پچھلی ویڈیوز میں پرابلم تھی تو ان کو ہم ریزولو کر لیتے ہیں کارٹ کنٹرولر کے اندر۔ اوکے، کارٹ کے حساب سے کارٹ کے سسٹم میں تھوڑا سا ایشو تھا تو اس کو ہم تھوڑا سا فکس کر لیتے ہیں۔ اتنا کوئی بڑا ایشو نہیں تھا، بس چھوٹا سا آپ نے وہ کر لینا ہے ایڈیٹنگ، ٹھیک ہے۔ یہاں پر یہ بٹن کہاں پر، یہ پروڈکٹ کارڈ ورٹیکل ہے تو ہم اسی میں چلے جاتے ہیں، پروڈکٹ کارڈ ورٹیکل۔ اس میں یہاں پر سب سے نیچے چلے آئیں گے تو یہ رہا ہمارے پاس ایڈ ٹو کارٹ کا بٹن، مطلب کہ یہ پلس والا بٹن۔ اوکے، یہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے۔ اس کے اوپر آپ نے کیا کرنا ہے، انسٹنس کال ہوا ہے تو آپ نے یہاں سے گیٹ ڈاٹ پٹ کر دینا ہے کارٹ کنٹرولر، اوکے، اور اس کو آپ نے کلوز کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے آ جانا ہے کارٹ اس آئٹمس کے اندر، اوکے، مطلب کہ یہ والے کارٹ آئٹمس ہمارے ہو گئے، ٹھیک ہے، ان میں آ جانا ہے اور یہاں پر آپ نے اس پوری لسٹ ویو کو آپ نے ریپ کر لینا ہے او بی ایکس کے ساتھ، راؤنڈ بریکٹس اینڈ ایرو آپریٹر، اور یہ والا جو او بی ایکس ہے اس کو آپ نے یہاں سے ریموو کر لینا ہے۔ تو یہاں سے کالم کو میں یہاں سے کٹ کر لوں گا، او بی ایکس کو ریموو کر کے کالم کو یہاں پر پیسٹ کر دوں گا اور لاسٹ میں سیمی کالن، تو ایسے آپ نے کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی ہمارے پاس جو ہے کچھ چیزیں ہوں گی جو ہمیں صحیح سے ورکنگ نہیں کریں گی تو اس لیے ہم نے ایڈیٹنگ کر لی ہے، ٹھیک ہے۔ تو چلیے اب ہم ہمارے اس ویڈیو کے ٹاپک پر آ جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم نے کرنا کیا ہوگا کہ یہاں پر کارٹ کے اندر آئیں گے، یہاں سے میں نے چیک آؤٹ کر لیا ان آئٹمس کو، یہ سیم ٹو سیم آئٹمس یہاں پر بھی دکھائی دے رہے ہیں، یہ پرومو فیلڈ ہے۔ اس کے علاوہ یہ سب ٹوٹل اس کی پرائزز ہیں، سب ٹوٹل شپنگ فی کتنی ہے، ٹیکس فی کتنی ہے، آرڈر ٹوٹل کتنا ہو گیا آرڈر کا، ٹھیک ہے۔ پیمنٹ میتھڈ کون سا سلیکٹ کرنا ہے، یہاں سے چین کو کلک کریں گے تو ہمارے پاس باٹم شیٹ اوپن ہو جائے گی۔ تو اس باٹم شیٹ کے حساب سے ہم یہاں پر پیمنٹ کو سلیکٹ کریں گے، پے پال چاہیے، ایزی پیسہ، جیس کیش، جو بھی چاہیے ہوگا وہ یہاں پر ہم شو کروائیں گے۔ اس کے بعد بلنگ ایڈریس ہے، اس کو ہم چینج کر سکتے ہیں، یہاں پر ابھی یہ آپ کو ڈمی دکھائی دے رہی ہے لیکن وہاں سے ہم چینج بھی کر سکتے ہیں کون سی ایڈریس پر ہم نے آرڈر کو ریسیو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جب ہم چیک آؤٹ کو کلک کریں گے تو یہ پیمنٹ سکسیس اسکرین آ جائے گی، لیکن یہ پیمنٹ اسکرین شو ہونے سے پہلے ہمارا جو آرڈر ہوگا وہ کریٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس یوزر کا جس نے لاگ ان کیا ہوا ہے اس کا یہاں پر آرڈر کریٹ ہو جائے گا، جیسے کہ یہاں پر یوزرز کلیکشن ہے فائر بیس کے اوپر، یہ یوزر ہے ہمارا، اس یوزر کی ایڈریسز بھی تھیں سب کلیکشن کے اندر، تو یہیں پر ہی ہم آرڈرز کر کے ایک کلیکشن بنائیں گے، سب کلیکشن بنائیں گے، مطلب کہ یہ یوزرز کلیکشن ہے، اس کے اندر یوزر کی آئی ڈی ہے، اس یوزر کی آئی ڈی کے اندر اگین ہم ایک آرڈرز جو ہے وہ کریٹ کر لیں گے، ٹھیک ہے، جیسا کہ یہاں پر کریٹ ہوا پڑا ہے۔ تو ایسے ہی کر کے اس یوزر کا جو آرڈر ہوگا وہ یہاں پر ہم اسٹور کروائیں گے ایسے کر کے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پوری بیک اینڈ ہم کریں گے، یہاں پر آرڈر آ جائے گا، اس کے اندر ایڈریس ہے، ڈیلیوری ڈیٹ ہے، آئٹمس، آرڈر ڈیٹ، پیمنٹ میتھڈ کون سا ہے، اسٹیٹس کون سا ہے، ٹوٹل اماؤنٹ کتنی آرڈر کی، وہ کس یوزر نے آرڈر کیا اس کی یوزر آئی ڈی بھی ہے، تو ایسے ہی کر کے ہم آرڈرس کو یہاں پر اسٹور بھی کروائیں گے۔ تو اس کے بعد کنٹینیو کو کلک کریں گے تو یہاں پر ہمارے پاس مائی آرڈرس ہے، یہاں پر سارے کے سارے آرڈرس بھی شو ہوں گے۔ ابھی تو یہ پوری لسٹ ہے، ڈمی ڈیٹا ہے، لیکن وہاں پر ہم شو کروائیں گے کہ پروسیسنگ اس ڈیٹ کو یوزر نے آرڈر کیا ہے، یہ آرڈر آئی ڈی ہے، یہ اس کی شپنگ ڈیٹ ہے، تو ایسے ہی کر کے ان کو بھی ہم مینشن کریں گے۔ تو یہاں پر ہمارا کام کیا ہوگا، سب سے پہلے کارٹ کے اندر چیک آؤٹ کو ہم کلک کریں گے تو اس اسکرین پر آ جائیں گے، یہ اسکرین کون سی ہماری چیک آؤٹ ڈاٹ ڈاٹ، یہ والی اسکرین ہے، اوکے۔ تو یہاں پر ہم نے اس چیک آؤٹ اسکرین کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کا کنٹرولر بھی بنانا پڑے گا، تو وہ بھی ہم کریٹ کر لیتے ہیں، شاپ کے اندر کنٹرولرز چیک آؤٹ، اور یہاں پر چیک آؤٹ کنٹرولر میں نے آلریڈی یہاں پر کریٹ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ہمارے پاس ویریبلس ہوں گے چیک آؤٹ کے اندر، تو ہم چلے آتے ہیں چیک آؤٹ کے اندر، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے کہ سب ٹوٹل پرائزز شو کروانی ہے کہ بھائی اس آرڈر کا کتنا ٹوٹل پرائز ہوئی، ان کی یہ جو پروڈکٹس ہیں ان کی پرائز کتنی ہے وہ سب ٹوٹل ہوگا، شپنگ فی کیلکولیٹ کریں گے، ٹیکس فی کیلکولیٹ کریں گے، اور جو ٹوٹل پرائزز ہوں گے ان کو پلس کر کے وہ یہاں پر ہم شو کروائیں گے۔ تو یہاں پر یہ کون سا ہے اماؤنٹ، اوکے، ویو بلنگ سیکشن، اس میں ہم چلے آئیں گے اور یہاں پر جو بھی چیزیں ہم کریں گے وہ اسی ریلیٹڈ ہوں گی، اماؤنٹ سے ریلیٹڈ۔ کارڈ کنٹرولر کو ہم یہاں پر
انیشلائز کر لیتے ہیں کارڈ کنٹرولر ڈاٹ انسٹنس، کیونکہ ہماری جو ٹوٹل پرائز تھی وہ کس کے اندر تھی، کارڈ کے اندر ہے، دیکھیں ٹوٹل پرائز، تو یہ ٹوٹل پرائز اس سے ہم اٹھا لیں گے، فائنل سب ٹوٹل از اکولس ٹو کارڈ کنٹرولر کے اندر ہمارے پاس ٹوٹل کارڈ پرائز مل جائے گی، اس کو ہم گیٹ کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ سب ٹوٹل آ چکا ہے، جسٹ میں اس کو یہاں پر شو کروا لوں گا، اوکے، اس کو میں یہاں سے ریموو کر لیتا ہوں اور اس کرنسی کو بھی ریموو کر لیتا ہوں۔ کرنسی ہم کہاں سے لائیں گے، یو ٹیکس سے، اوکے، یو ٹیکس ڈاٹ کرنسی۔ اب کیونکہ آگے جا کر اگر ہم نے چینج کرنا ہوگا، یہاں پر آر ایس کرنا ہوگا، آئی این آر کرنا ہوگا، اوکے، تو وہ ہم کر سکتے ہیں ایزیلی، یہاں سے چینج کریں گے پوری اپلیکیشن کے اندر چینج ہو جائے گا، جس کنٹری کا بھی کلائنٹ ہے تو اس حساب سے آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ڈالر لگا کر سب ٹوٹل میں یہاں پر پیسٹ کروا لوں گا، اوکے، تو یہاں پر جو پرائز ہوگی وہ یہاں پر آ جائے گی۔ اس کے بعد یہاں پر ہمارے پاس شپنگ فی ہے، تو اب میں نے کیا کیا کہ یہاں پر پرائزنگ کیلکولیٹر ایک کریٹ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر یوٹیلس کے اندر اور یہاں پر ہیلپرس پرائزنگ کیلکولیٹر، مطلب کہ ہماری جو بھی کیلکولیشنس ہوں گی، شپنگ کیلکولیشن ہو گئی، ٹیکس کی کیلکولیشن ہو گئی، ٹوٹل پرائز کتنی ہوئی ہے، وہ سارا کا سارا ہم اسی سے ہینڈل کریں گے۔ یہ دیکھیں ملٹیپل میتھڈس ہیں، کیلکولیٹ ٹوٹل پرائز کتنی ہوئی ہے، کیلکولیٹ شپنگ کاسٹ، کیلکولیٹ ٹیکس، گیٹ ٹیکس ریٹ فار لوکیشن، گیٹ شپنگ کاسٹ، تو سارے کے سارے میتھڈز یہاں پر کریٹ کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے نیچے سے میں اسٹارٹ کرتا ہوں کہ یہاں پر دیکھیں گیٹ شپنگ کاسٹ، مطلب کہ یہ میتھڈ ہمیں کیا دے گا، شپنگ کاسٹ دے گا کہ کتنی شپنگ پرائز ہوئی ہے، تو یہاں پر بائی ڈیفالٹ میں نے $20 کر رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ یہاں پر کوئی بھی لاجک اپلائی کر سکتے ہیں، آپ کا کلائنٹ اگر بولتا ہے کہ بھائی 10 کلومیٹر کی دوری پر اگر کسی نے آرڈر کیا ہے تو اس کی $40 کر دو، 5 کلومیٹرس کی دوری پر اگر کسی نے آرڈر دیا ہے تو اس کی $20 اس کی پرائز کر دو، شپنگ کاسٹ کر دو، ٹھیک ہے۔ تو ایسے ہی کر کے آپ اپنے کلائنٹ کے حساب سے کوئی بھی لاجک یہاں پر اپلائی کرا سکتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں سجیشن بھی میرے پاس اے آئی کی طرف سے آ گئی ہے کہ اگر لوکیشن یو ایس اے کی ہے تو $10 کر دو، کینیڈا کی ہے تو $15 کر دو، تو ایسے ہی کر کے ہم کوئی نہ کوئی لاجک اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہ یہاں پر ڈپینڈ نہیں کرتا، آپ کے کلائنٹ پر ڈپینڈ کرتا ہے، جس کو آپ اپلیکیشن سیل کریں گے اس پر ڈپینڈ کرتا ہے۔ تو ابھی ہم لرننگ پرپز میں یہاں پر یہ نہیں دیکھیں گے، وہ سمپل کیلکولیشن ہوگی وہ آپ کر سکتے ہیں کلائنٹ کے حساب سے۔ اس کے علاوہ ٹیکس ریٹ فار لوکیشن فنکشن کے اندر ہم لوکیشن پاس کروائیں گے، گیٹ ٹیکس فار لوکیشن، ٹھیک ہے، مطلب کہ یو ایس میں ہے، پاکستان میں ہے، انڈیا میں ہے، تو اس کے حساب سے ہم ریٹ کیلکولیٹ کریں گے، جو یوزر بولے گا یا جو پالیسیز ہوں گی، اے پی آئیز یوز کریں گے، وہ سارا بیک اینڈ ہم یہاں پر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو فنکشنز پرووائڈ کر رہا ہوں، آگے جا کر اگر کسی کلائنٹ کو آپ نے کرنا ہوگا سیل تو آپ پرائزنگ کیلکولیٹر میں آئیں گے اور یہاں پر آ کر صرف یہاں پر بیک اینڈ کر لیں گے، دیٹس اٹ، اوکے۔ اس کے علاوہ کیلکولیٹ ٹیکس ہے، اوکے، اور کیلکولیٹ شپنگ کاسٹ ہے، اور اس کے علاوہ یہاں پر کیلکولیٹ ٹوٹل پرائز ہے۔ ٹوٹل پرائز میں آپ کو دکھا دوں کہ ٹیکس ہم نے گیٹ کیا، سب ٹوٹل اور ٹیکس کو ہم نے ملٹیپلائی کیا اور شپنگ کاسٹ بھی گیٹ کر لی، تو جو ہم نے یہاں سے چیزیں گیٹ کی ہیں ان کو ہم پلس کر لیں گے تو ہمارے پاس ٹوٹل پرائز آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس کو میں کلوز کر لیتا ہوں، جسٹ ہم اس کو یوز کریں گے، اس کو میں ریموو کر لیتا ہوں، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یو ٹیکس ڈاٹ کرنسی ہم وہیں سے لائیں گے، شپنگ فی ہے تو وہ ہم کیلکولیٹر سے لائیں گے، یو پرائزنگ کیلکولیٹر، کیلکولیٹ شپنگ کاسٹ، اوکے، سب ٹوٹل اوپر سے آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی جو لوکیشن ہے میں اس کو دے دیتا ہوں، یہ پاکستان لوکیشن ہے، ٹھیک ہے، وہ سمجھ جائے گا کہ بھائی پاکستان سے، ابھی لاجک نہیں لگا ہوا لیکن آپ لگا سکتے ہیں، سارا کا سب کچھ بنا ہوا ہے، آپ نے صرف لاجک لگانا ہے پیچھے، وہ کلائنٹ کے حساب سے، یا آپ لرننگ پرپز کے لیے کوئی اور بھی لگا سکتے ہیں، کوئی چیٹ جی پی ٹی کر کے یا کوئی اور آپ اپنے مائنڈ سے لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر بھی میں کرنسی لگا دوں گا، یو ٹیکس ڈاٹ کرنسی، اور یہاں پر اگین یو پرائزنگ کیلکولیٹر کریں گے، ڈاٹ کیلکولیٹ ٹیکس، سب ٹوٹل دے دیا، یہاں سے میں لوکیشن پاس کروا دیتا ہوں کہ بھئی ہم پاکستان میں ابھی ہیں تو اس کے حساب سے لوکیشن چلی جائے گی۔ یہاں پر اگین میں یو ٹیکس ڈاٹ کرنسی کروں گا، اور اب ہمارے پاس کیا ٹوٹل پرائز ہے تو اس کو بھی ہم یو پرائزنگ کیلکولیٹر سے اٹھائیں گے، ڈاٹ کیلکولیٹ ٹوٹل پرائز، اوکے، سب ٹوٹل دے دیا، لوکیشن پاکستان، اوکے۔ تو اب میں اس کو سیو کر لیتا ہوں، اور یہ کیا ہو گیا، اوکے۔ تو یہاں پر ہمارے پاس ٹوٹل پرائزز بھی آ چکی ہیں۔ اب دیکھیں اگر یہاں پر 104 پرائز ہے تو یہاں پر سب ٹوٹل 104 ہے، اس کی 20 شپنگ ہے، 10.40 اس کی ٹیکس فی ہے، اور یہاں پر یہ ٹوٹل پرائز آ چکی ہے جو کہ بالکل ہی کریکٹ ہے۔ تو اس کو میں کلوز کر لیتا ہوں۔ اب ہمارے پاس کیا ہے، یہ پیمنٹ میتھڈ ہے، تو یہ رہا اماؤنٹ اور یہ رہا پیمنٹ، اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ اب اس کی بیک اینڈ ہم کریں گے،
اب اس کو ہینڈل کرنے کے لیے ہم چیک آؤٹ میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، چیک آؤٹ کنٹرولر میں، سوری، یہ رہا ہمارے پاس فیچرز، شاپ کنٹرولرز، چیک آؤٹ کنٹرولر، اوکے، یہاں پر ہم اس کی بیک اینڈ کریں گے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو چینج کو کلک کرنے سے ہمارے پاس نیچے سے باٹم شیٹ اوپن ہو جائے اور وہاں سے ہم جو پیمنٹ میتھڈ سلیکٹ کریں وہ یہاں پر شو ہو جائے، تو اس کو ہم کر لیتے ہیں، اوکے۔ تو یہاں پر فنکشن کال ہوگا اور یہاں پر کون سا کنٹرولر کال ہوگا، گیٹ ڈاٹ پٹ، اور یہاں پر چیک آؤٹ کنٹرولر۔ اور ہم کیا کرتے ہیں کہ بائنڈنگس کے اندر بھی اسی کو میں کاپی کر لیتا ہوں کیونکہ یہ ہمارے پاس ملٹیپل جگہوں پر یوز ہوگا، تو یہاں پر بائنڈنگس کے اندر بھی یہاں پر میں رکھ لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ شروع میں ہی انیشلائز ہو جائے گا، ہمیں کوئی بھی ڈیفیکلٹی نہیں ہوگی۔ اس کو میں کلوز کر لیتا ہوں، یہاں پر کنٹرولر بن چکا ہے۔ اب اس کے اندر آتے ہیں، ایک نیا میتھڈ کریٹ کر لیتے ہیں، سلیکٹ پیمنٹ میتھڈ، اور اس کو ہم بلڈ کانٹیکسٹ پرووائڈ کر لیں گے کیونکہ یہاں پر باٹم شیٹ اوپن ہو جائے گی اس وجہ سے۔ سلیکٹ پیمنٹ میتھڈ مطلب کہ اس کو ہم چینج کو کلک کریں تو ہم سلیکٹ کر پائیں پیمنٹ میتھڈ کو، تو اس لیے میں نے یہاں پر یہ بنا لیا۔ اس کے بعد ہم ریٹرن کروائیں گے شو ماڈل باٹم شیٹ، اوکے، باٹم شیٹ ہم اسی کو کال کر کے بناتے ہیں۔ یہ کہاں سے آ رہا ہے، ہمارے پاس مٹیریل لائبریری سے آ رہا ہے جو کہ فلٹر کا خود کا ہے، ٹھیک ہے۔ سیمی کولن کانٹیکس آ رہا ہے بلڈر کو، یہاں پر میں فنکشن پاس کروا کر سب سے پہلے یہاں پر سنگل چائلڈ اسکرول ویو کو ریٹرن کر دیں گے کیونکہ وہ اسکرولبل ہوگا اس وجہ سے۔ اس کے بعد چائلڈ کنٹینر، اس کے اندر پیڈنگ، آل سائڈ سے لارج کی پیڈنگ، چائلڈ کے اندر کالم، کراس ایکسس الائنمنٹ اسٹارٹ کر لیں گے، چلڈرن، اور یہاں پر سب سے پہلے ہم شو کرواتے ہیں یوز سیکشن ہیڈنگ، سلیکٹ پیمنٹ میتھڈ، یہ ہمارے پاس شو ہوگا ٹائٹل میں، اور یہاں پر جو ہمارے پاس شو ایکشن بٹن ہے وہ اس کو ہم فالس کر لیں گے۔ اس کے بعد سائزڈ باکس لگا لیں گے، ہائٹ اسپیس بٹوین سیکشنز۔ اب یہاں پر ہم نے لسٹ ٹائل کو کریٹ کرنا ہوگا، ٹھیک ہے، لسٹ ٹائل کو کریٹ کریں گے تو میں کیا کرتا ہوں، اس لسٹ ٹائل کو میں ایک الگ سے ویجٹ میں کریٹ کر لوں گا، ایس ٹی کریں گے تو یہاں پر اس کا نام میں رکھ لیتا ہوں یو پیمنٹ ٹائل، اوکے، اور اسی کو میں یہاں سے پلیس ہولڈر کو ہٹا کر یہاں پر لسٹ ٹائل کو میں ریٹرن کر دوں گا، اوکے۔ یہاں پر ملٹیپل ہوں گے تو اس وجہ سے ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ لسٹ ٹائل کو میں کیسے کسٹمائز بناؤں گا، اس کے اندر آن پریسڈ فنکشن ہوگا تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پر کنٹینٹ پیڈنگ ہے، اس کو میں 0 کر لوں گا، کوئی بھی پیڈنگ نہیں چاہیے ہمیں۔ تو اگر میں آپ کو یہاں پر ڈیزائن میں دکھاتا چلوں تو یہ رہی ہمارے پاس باٹم شیٹ، ٹھیک ہے، پیمنٹ میتھڈ، اوکے۔ اس کے بعد یہاں لسٹ ٹائل ہے، اس لسٹ ٹائل کے لیڈنگ کے اندر یہ امیج ہے، دیکھیں اس کے پیچھے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بھی ہے یہ والا، ٹھیک ہے، اور یہاں پر یہ کیش آن ڈیلیوری اس کا ٹیکسٹ بھی ہے، تو اسی کو ہم کریٹ کر لیتے ہیں۔ یہاں پر لیڈنگ میں آئیکن ہوگا لیکن اس سے پہلے ایک کنٹینر بھی ہوگا جو کہ تھوڑا سا لائٹ کلر ہوگا، اس کا ویڈتھ 60 اور ہائٹ 40۔ بیک گراؤنڈ کلر ہم ڈارک اور لائٹ تھیم کے حساب سے رکھیں گے۔ یو ہیلپر فنکشنز ڈاٹ از ڈارک موڈ، اگر ڈارک موڈ ہو تو ہم اس کو لائٹ کلر پرووائڈ کریں گے، یو کلرز ڈاٹ لائٹ، ورنہ ہم اس کو وائٹ کلر پرووائڈ کریں گے۔ آل سائڈ سے اسمال پرووائڈ کر لیں گے، اور اس کے علاوہ یہاں پر چائلڈ کے اندر امیج پرووائڈ کریں گے جو کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ کیش آن ڈیلیوری کی امیج ہے، ویزا کی، ماسٹر کارڈ کی، پے پال کی امیج، ایسٹ امیج، اور یہاں پر ہم امیج شو کروائیں گے، ٹھیک ہے۔ ابھی کے لیے میں اس کو ایمپٹی کر لیتا ہوں۔ اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے، فٹ پراپرٹی ہے جس کو میں کنٹین کر لوں گا، باکس فٹ ڈاٹ کنٹین، لیڈنگ بن گیا۔ اب اس کا ٹائٹل ہم لگائیں گے ٹیکسٹ، اور یہاں پر فار ایگزامپل پے پال ہے، ٹھیک ہے۔ ٹریلنگ کے اندر آ کر اور میں آئیکن بھی ایک شو کروا لیتا ہوں، اوکے، ایرو رائٹ اور 34، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اب ہم کیا کرتے ہیں کہ یہاں پر ایک ماڈل ہم کریٹ کریں گے کہ ہمارے پاس ابھی کون سا میتھڈ جو ہے وہ سلیکٹڈ ہے، اوکے، آر ایکس، اور یہاں پر میں کیا کروں گا، پیمنٹ میتھڈ ماڈل میں نے کریٹ کر رکھا ہے جو کہ آپ کو یہاں پر مل جائے گا شاپ ماڈلس کے اندر، یہاں پر پیمنٹ میتھڈ ماڈل، اوکے۔ تو یہاں پر میں نے یہ کریٹ کر رکھا ہے کہ پیمنٹ جو میتھڈ ہے اس کا نیم کیا ہے، مطلب کہ اس کا نیم گوگل پلے ہے یا پے پال ہے، اوکے۔ اس کی امیج کیا ہے، اس کی امیج یہ والی ہے، تو یہ دونوں ایک ہی ماڈل کے اندر ہم اسٹور کروائیں گے، اوکے، اور ان کو ہم یوز کریں گے۔ اب اگر میں ماڈل کو نہ یوز کرتا تو ہمیں نیم کے لیے الگ اور امیج کے لیے الگ الگ ہمیں پیرامیٹرس جو وہ ویریبلس یوز کرنے ہوتے ہیں، لیکن میں نے یہ کر لیا تو ہم صرف ایک ہی یوز کریں گے، ٹھیک ہے۔ سلیکٹڈ پیمنٹ میتھڈ از اکولس ٹو پیمنٹ میتھڈ ماڈل ڈاٹ ایم ٹی، ڈاٹ او بی ایس بھی لگا دیں گے، ٹھیک ہے۔ ڈاٹ او بی ایس اور آر ایکس کیوں، کیونکہ یہ چینج بھی ہو سکتا ہے، یہاں سے میں چینج کو کلک کروں گا، میں پے پال کو سلیکٹ کروں گا تو یہاں پر پے پال نظر آئے گا تو وہ چینج ہوگا، تو اس وجہ سے اب ہم لسٹ ٹائل کو کیا بھیجیں گے، یہاں سے پیمنٹ میتھڈ ماڈل سینڈ کریں گے، اوکے، پیمنٹ میتھڈ، اور یہاں سے ہم ریکوائرڈ بھی کر لیتے ہیں، ریکوائرڈ دس ڈاٹ پیمنٹ میتھڈ، اور اس پیمنٹ میتھڈ کے اندر نیم بھی ہے تو یہاں پر میں کر لیتا ہوں پیمنٹ میتھڈ ڈاٹ نیم،
اور یہاں پر امیج شو کروانی ہے تو پیمنٹ میتھڈ ڈاٹ امیج، دیٹس اٹ، اور یہ ہمارے پاس بن چکا ہے۔ یہاں پر یوز کرتا ہوں یو پیمنٹ ٹائل، یہاں سے میں پیمنٹ میتھڈ ماڈل سینڈ کروں گا کہ بھائی نام کون سا ہے، تو نام یہاں پر اس کا ہوگا کیش آن ڈیلیوری، اور اس کی امیج ہوگی یو امیجز ڈاٹ سی او ڈی، اوکے، کیش آن ڈیلیوری آئیکن۔ اس کے بعد یہاں پر میں سائزڈ باکس لگا دوں گا، ابھی میں آپ کو دکھا دوں گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے۔ سائزڈ باکس ہائٹ اسپیس بٹوین آئٹمس ڈیوائڈیڈ بائی 2۔ اب جسٹ میں اسی ٹائل کو اور اسپیس کو کاپی کروں گا، یہاں پر پیسٹ کروں گا، اور یہاں پر میں لکھ دوں گا پے پال، اور پے پال کی آئیکن بھی لگا دوں گا۔ اگر میں یہاں پر آ کر پیسٹ کروں گا کریڈٹ کارڈ، اور یہاں پر بھی کریڈٹ کارڈ کا آئیکن۔ اس کے بعد یہاں پر اگر میں پیسٹ کروں گا ماسٹر کارڈ، اور یہاں پر ماسٹر کارڈ کا آئیکن، اوکے۔ ابھی میں اس کو سیو کرتا ہوں، آپ کو دکھا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ بلنگ سے ہم پیمنٹ سیکشن میں آئیں گے، اور یہاں پر اس میتھڈ کو کال کر لیں گے کنٹرولر ڈاٹ سلیکٹ پیمنٹ میتھڈ، اوکے، اور اس کو کانٹیکسٹ میں نے پاس کروا دیا۔ اس کو میں سیو کر لیتا ہوں۔ اب ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ اگر میں چینج کو کلک کروں گا تو باٹم شیٹ اوپن ہو چکی ہے، اس کے اندر ہمارے پاس کیش آن ڈیلیوری ہے، پے پال ہے، اور یہ آئیکنس ہے ہمارے پاس، اوکے۔ اب مزید ان میں ہم ایڈ کر لیتے ہیں، اسی کو میں یہاں پر کاپی کر لیتا ہوں ملٹیپل ٹائمس، تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ملٹیپل ٹائمس یہ اسکرولبل ہوتے ہیں یا نہیں، اوکے، یہ ہمارے پاس اسکرولبل بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو ایکسٹرا لگائے تھے ان کو میں ریموو کر لیتا ہوں، اور لاسٹ والا جو اسپیس ہے اس کو میں اسپیس بٹوین سیکشن کر دوں گا تاکہ وہ نیچے موبائل کے بارڈر سے نہ لگے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہمارے پاس یہ پیمنٹ ٹائل تھا، اس کو میں یہاں سے کٹ کر لیتا ہوں اور ایک الگ فائل میں رکھ دوں گا، اوکے۔ میں چلا جاؤں گا اسی چیک آؤٹ والی اسکرین پر، اسکرینس، چیک آؤٹ، ویجٹس، اور یہاں پر میں کریٹ کر لوں گا پیمنٹ ٹائل ڈاٹ فائل، اور یہاں پر آ کر میں پیسٹ کر دوں گا، لائبریری ساری امپورٹ کر لیں گے۔ تو اس کو میں کلوز کر لیتا ہوں۔ اب ہمارے پاس کیا کام ہے کہ ہم جب اس کو کلک کریں گے چینج کرنے کے بعد، اگر میں پے پال کو سلیکٹ کرتا ہوں تو پے پال یہاں پر سلیکٹ ہونا چاہیے اور یہاں پر شو ہونا چاہیے، تو وہ بھی ہم کر لیتے ہیں۔ تو لسٹ ٹائل کے اندر ہمارے پاس یہ آن پریزڈ فنکشن ہے، تو یہاں پر ہم سب سے پہلے کال کریں گے ہمارے چیک آؤٹ کنٹرولر کو، کنٹرولر چیک آؤٹ کنٹرولر ڈاٹ انسٹینس، اوکے، اور یہاں پر کنٹرولر ڈاٹ سلیکٹڈ پیمنٹ میتھڈ ڈاٹ ویلیو از اکولس ٹو، جو ہمارے پاس پیمنٹ میتھڈ جو سلیکٹ کیا ہے وہ اس کے برابر ہو جائے گا، اور ہم اس باٹم شیٹ کو کلوز کر لیں گے گیٹ ڈاٹ بیک کر کے، اوکے۔ تو اس کو میں کلوز کر لیتا ہوں۔ اب ہم اس کو بھی چیک کر لیتے ہیں، اس سے پہلے یہاں پر ہم اس کو لگا بھی لیں گے، رو کو میں ریپ کر لوں گا او بی ایکس کے ساتھ، کیونکہ یہ چینج ہوتا ہوا بھی ہمیں دکھائی دے گا، کیوں؟ کیونکہ یہاں پر پیمنٹ میتھڈ چینج ہوگا، ابھی گوگل پے ہے، ہو سکتا ہے پے پال آ جائے یا کوئی اور ہو جائے، تو اس وجہ سے اب یہاں پر ہم شو کروائیں گے کہ بھائی کنٹرولر سے ہمارے پاس جو سلیکٹڈ پیمنٹ میتھڈ ہے ڈاٹ ویلیو ڈاٹ اس کی امیج آ جائے، جو سلیکٹ ہو اس کی امیج آ جائے، اور یہاں پر کریں گے کنٹرولر ڈاٹ سلیکٹڈ پیمنٹ میتھڈ ڈاٹ ویلیو اور ڈاٹ اس کی نیم آ جائے، اوکے۔ اب چیک آؤٹ کنٹرولر میں سب سے پہلے ہم یہاں پر کنٹرول او کر کے آن انٹ فنکشن بھی کریٹ کر لیں گے، تاکہ جیسے ہی ہم اس اسکرین پر آئیں تو یہاں پر ہمارے پاس جو سلیکٹڈ پیمنٹ ہے وہ برابر ہو جائے کیش آن ڈیلیوری اور سی او ڈی آئیکن کے، مطلب کہ بائی ڈیفالٹ ہمارے پاس یہ سلیکٹ ہوا پڑا ہو، ٹھیک ہے۔ تو اب میں اس کو ری اسٹارٹ کر لیتا ہوں پوری اپلیکیشن کو، اگر کوئی ایرر ہوگا تو وہ بھی ہمیں پتہ چل جائے گا، اور ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اب اپلیکیشن ری اسٹارٹ ہو چکی ہے، ہمارے پاس 6 کارٹ آئٹم ہیں، اور ان کو میں چیک آؤٹ کر لیتا ہوں، اور یہاں پر کیش آن ڈیلیوری بائی ڈیفالٹ سلیکٹڈ ہے، جیسے کہ میں نے یہاں پر سلیکٹ کیا، اوکے۔ چین کو کلک کرتے ہیں پے پال، تو یہاں پر پے پال آ چکا ہے، چین کو کلک کرتے ہیں کریڈٹ کارڈ، تو یہاں پر کریڈٹ کارڈ، اور یہاں پر ماسٹر کارڈ، اوکے۔ تو اب ہم بلنگ ایڈریس کو دیکھ لیتے ہیں، یہ بھی ہمارے پاس ہو چکا ہے، اس کو میں کلوز کر لیتا ہوں، اور یہاں پر بلنگ پیمنٹ سیکشن ہے، اس کو بھی کلوز کر لیتے ہیں۔ چیک آؤٹ کے اندر یہ رہا ہمارے پاس بلنگ ایڈریس سیکشن، اس کو میں اوپن کر لیتا ہوں۔ اب یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس کیا ہے، ایڈریس ہے، تو ہم نے آلریڈی بنایا ہوا ہے ایڈریس کنٹرولر، تو ہم اسی کو یوز کریں گے، ٹھیک ہے۔ فائنل کنٹرولر از اکولس ٹو گیٹ ڈاٹ پٹ ایڈریس کنٹرولر، اوکے۔ اب ہم ایڈریس کنٹرولر کے اندر اس کی بیک اینڈ کریں گے، مطلب کہ اس کو چینج کرنے سے باٹم شیٹ اوپن ہو جائے، اور سارا کام ہم جیسے اس میں کیا تھا باٹم شیٹ اوپن کر کے وہی ہم یہاں سے بھی کریں گے۔ جیسا کہ میں اگر ڈیزائن میں آپ کو دکھاتے چلوں تو یہ رہی ہمارے پاس سلیکٹ ایڈریس کا باٹم شیٹ، اوکے۔ جیسے ہم چینج کو کلک کریں گے تو یہ ایڈریس ہمارے پاس اوپن ہو جائے گی، یہ باٹم شیٹ اوپن ہو جائے گی، یہاں پر دو ہمارے پاس ایڈریسز بھی ہوں گی، یا جتنی یوزر نے ایڈ کی ہوں گی وہ یہاں پر ہوں گی۔ تو یہاں پر ایڈریس کنٹرولر کے اندر میں نے ایک آلریڈی میتھڈ کریٹ کیا ہوا ہے سلیکٹ نیو ایڈریس باٹم شیٹ، ٹھیک ہے، جو کہ ایز اٹ از یہی ہے۔ اس کو میں اوپن کر لیتا ہوں،
यहाँ पर सिंपल फंक्शन बनाया हुआ है शो मॉडल बॉटम शीट, जैसे हमने उसमें क्रिएट किया पेमेंट वाले में। ऐसे ही करके सिंगल चार्ट स्क्रॉल व्यू कंटेनर पेडिंग कॉलम, और यहाँ पर हमने हेडिंग लगा दी सेलेक्ट एड्रेस की, साइज बॉक्स, और यहाँ पर फ्यूचर बिल्डर यूज़ किया है। ठीक है, अब मैं इसको अगर टैप करूँ अभी कुछ नहीं होगा, तो मैं इसको ट्रिगर करवा कर आपको दिखा भी देता हूँ। कंट्रोलर डॉट सेलेक्ट न्यू एड्रेस बॉटम शीट। ओके, इसको मैं यहाँ से सेव कर लेता हूँ और अब हम इसको ओपन कर लेते हैं। चेंज, और यहाँ पर हमारे पास लोडिंग भी हुई। ठीक है, अब ये आपको सब कुछ समझ आ रहा है। तो यहाँ पर फ्यूचर बिल्डर क्यों बनाया है, क्योंकि ये जो एड्रेसेस हैं ये डायरेक्टली फ्यूचर बिल्डर करके हमारे पास फायरबेस जो है वहाँ से आ रही हैं। फ्यूचर बिल्डर गेट ऑल एड्रेसेस जो कि हमने पहले क्रिएट कर रखा है यहाँ पर, ये क्या करता है कि फेच यूज़र एड्रेसेस, जिस यूज़र ने अभी हमारी एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन किया हुआ है उसी की यहाँ पर एड्रेसेस आ जाएंगे, उनको हम यहाँ पर शो करवा लेंगे। एरर लोडिंग एम्प्टी स्टेट्स को यहाँ पर हैंडल किया हुआ है जैसे हम पहले करते आ रहे हैं। और यहाँ पर लिस्ट व्यू बिल्डर है, फिजिक्स नेवर स्क्रॉलेबल स्क्रॉल फिजिक्स है, ये आपने लाजमी कर देना है वरना स्क्रॉल नहीं होगा। सेपरेटर लगा दिया है ताकि इनके बीच में स्पेस आ जाए। श्रिंक रैप ट्रू है, और आइटम काउंट जितनी एड्रेसेस होंगी उतनी यहाँ पर लेंथ होगी। और यहाँ पर यूज़ सिंगल एड्रेस को यूज़ करते हुए हमने उसको एड्रेस पास करवाई है इंडेक्स को पास करवाते हुए। और यहाँ पर उसको टैप करने से हम एड्रेस को सेलेक्ट कर लें। ये सेलेक्ट एड्रेस मेथड भी हमने पहले क्रिएट कर रखा है जब हम पहले एड्रेसेस को कवर कर रहे थे। ये रहा सेलेक्ट एड्रेस और वो वाली एड्रेस सेलेक्ट हो जाएगी। ओके, तो सब कुछ ऐसे ही है। इसको मैं यहाँ से क्लोज कर लेता हूँ, आपको ये देखकर आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ, ये भी हमारे पास काम हो चुका है। तो उससे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर कंट्रोलर डॉट गेट ऑल एड्रेसेस कर लेंगे ताकि सारी की सारी एड्रेसेस लोड हो जाएं। और यहाँ पर जो भी एड्रेस बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट होगी, बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, येस एड्रेस सेलेक्ट है, तो ये यहाँ पर इसकी डिटेल्स शो हो जाएंगी। ओके, तो हमारा काम हो चुका है, जस्ट हमने अब इनको शो करवाना है। ठीक है, अब ये टेक्स्ट से लेकर ये जो रो है यहाँ से यहाँ तक चीज़ें हमारी चेंजेबल होंगी, चेंज होगी। यहाँ पर नेम चेंज होगा, टेक्स्ट चेंज होगा, यहाँ पर एड्रेस चेंज होगी। तो इसको मैं पूरे को कट करके ऑब्जेक्ट्स विजेट बना लूँगा, कर्ली ब्रैकेट्स, और यहाँ पर आकर मैं इसको रिटर्न कर दूँगा एक कॉलम बनाकर चिल्ड्रन, उसके अंदर मैं पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, और लास्ट में सेमी कॉलन। उसके बाद हम एक चेकिंग भी करेंगे कि इफ कंट्रोलर डॉट सेलेक्टेड एड्रेस डॉट वैल्यू डॉट आई डी डॉट इज नॉट एम्प्टी। ठीक है, ओके, इज एम्प्टी कर लेते हैं। अगर एम्प्टी हो तो हम उसको यहाँ पर शो करवाएंगे टेक्स्ट विजेट, और उसमें लिखा होगा कि भाई सेलेक्ट एड्रेस, एड्रेस को सेलेक्ट करें। एड्रेस सेलेक्ट नहीं है, एम्प्टी है। हम क्या करते हैं कि आईडी की हेल्प से उसको देखते हैं कि अगर हमारे पास सेलेक्टेड एड्रेस एम्प्टी है तो देखें उसकी आईडी क्या है, एम्प्टी है। तो अगर एम्प्टी होगा उसकी आईडी तो मतलब कोई एड्रेस सेलेक्ट ही नहीं है। तो हम बोलेंगे कि भाई एड्रेस सेलेक्ट करो, वरना हम उसको बोलेंगे कि भाई हाँ ओके आपके एड्रेस सेलेक्ट है, हम यहाँ पर शो भी करवा लेते हैं। तो हम कैसे शो करवाएंगे, यहाँ पर मैं एड्रेस को बना लेता हूँ सबसे पहले। एड्रेस इज इक्वल टू कंट्रोलर डॉट सेलेक्टेड एड्रेस डॉट वैल्यू। क्यों ना मैं इसी को यहाँ से कट करके यहाँ पर पेस्ट करूँ और इस पूरे को रिमूव करके एड्रेस लगा दूँ मैं। और अगर एड्रेस एम्प्टी नहीं होगी तो यहाँ पर हम शो करवा लेंगे एड्रेस डॉट नेम, यहाँ पर एड्रेस डॉट उसका फ़ोन नंबर, और यहाँ पर नीचे आकर यहाँ पर एड्रेस डॉट उसकी जो एड्रेस होगी एड्रेस डॉट टू स्ट्रिंग। ओके, अब मैं इसको सेव करवा लेता हूँ। अब आप देखेंगे कि जो एक्चुअल एड्रेस होगी वो यहाँ पर शो हो रही है। तो कॉलम को यहाँ से क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट स्टार्ट कर लेंगे तो ये लेफ्ट साइड पर आ जाएगा इसका नेम। अब मैं क्या करता हूँ, चेन को क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं अब्दुल हसीब ये वाली एड्रेस सेलेक्ट करता हूँ तो ये वाली आ चुकी है। अगर मैं कोई और सेलेक्ट करूँ अननोन प्रो तो ये वाली आ चुकी है। अब मैं इसको रीस्टार्ट कर लेता हूँ एप्लीकेशन को। अब देखें जैसे ही मैंने एप्लीकेशन को रन किया तो यहाँ पर कार्ट ज़ीरो हो चुका है, जबकि यहाँ पर हमारे पास आइटम्स थे लेकिन ये लोकल स्टोरेज से नहीं आए। तो डीबग मोड में ये होता है। ठीक है, लोकल स्टोरेज डीबग मोड में सही से वर्क नहीं कर रहा। तो मैं अगेन आइटम्स को ऐड कर लेता हूँ और अब हम इसमें चले आते हैं। तो ये कोई इशू नहीं है हमारी एप्लीकेशन में। ठीक है, ये इशू है आप रिलीज एपी के जनरेट करेंगे तो आपको ये इशू नहीं देखने को मिलेगा, ये सिर्फ डीबग में है। चेकआउट, और यहाँ से देखें बाय डिफ़ॉल्ट न्यू एड्रेसेस सिलेक्ट है, तो ये भी हमारे पास हो चुका है। अब यहाँ पर हमने चेकआउट पर जो प्राइस होगी टोटल ऑर्डर टोटल ये हमने यहाँ पर शो करवाना है। तो ये रही हमारे पास चेकआउट स्क्रीन, यहाँ पर सबसे नीचे हमारे पास ये रहा इसकी प्राइस,
تو اس کو میں یہاں سے ریموو کر کے یہاں پر سب سے پہلے ڈالر سائن کو ہم شو کروا لیں گے کرنسی کو، اور ہماری جو ٹوٹل اماؤنٹ ہے جو کہ ہم نے یہاں پر شو کروانی ہے وہ ہم سب سے اوپر ویریبل بنا کر اس کو کر لیتے ہیں انیشلائز، ٹھیک ہے۔ فائنل کہاں پر ہمارے پاس پڑی ہوگی؟ سب سے پہلے کارڈ کنٹرولر کے اندر، کارڈ کنٹرولر ڈاٹ انسٹنس، تو ہم یہاں سے سب ٹوٹل اٹھائیں گے کارڈ سے، جیسے ہم نے وہاں پر بھی کیا تھا جب ہم یہاں پر پیمنٹس شو کروا رہے تھے، تب بھی ہم نے ایسے ہی کیا تھا، کارڈ کنٹرولر ڈاٹ ٹوٹل پرائز ڈاٹ ویلیو، اور یہاں پر ہم ٹوٹل اماؤنٹ ہوگی وہ ہم شو کروا لیں گے، از اکولس ٹو یو پرائزنگ کیلکولیٹر ڈاٹ کیلکولیٹ ٹوٹل پرائز، سب ٹوٹل دے دیا، اور اس کو ہم یہاں سے پاکستان لوکیشن دے دیں گے، اوکے۔ ٹوٹل پرائز ہمارے پاس آ جائے گی، یہ اسٹرنگ کے اندر ہوگا، اوکے۔ تو ٹوٹل پرائز آ چکی ہے، جسٹ ہم اس کو یہاں پر شو کروا لیں گے۔ تو یہاں پر 20 شو ہو رہی ہے جو کہ شپنگ فی کی ہے، تو اس کو میں نے فنکشن کال کر لیا کیلکولیٹ ٹوٹل پرائز، اوکے۔ تو یہ بھی ہمارے پاس ڈبل ہے، اوکے۔ تو اس کو میں سیو کر لیتا ہوں۔ اب ہمارے پاس دیکھیں 81.6، یہاں پر بھی 81.6 ہے۔ اس کے بعد یوزر چیک آؤٹ کو جیسے ہی کلک کرے گا تو ہم آرڈر جنریٹ کر لیں گے، تو وہ ہم آرڈر جنریٹ کر کے اور یہاں پر فائر بیس کے اوپر شو کروائیں گے، جس یوزر کا ہوگا، جس یوزر نے آرڈر کیا ہے اس کے کلیکشن میں آ کر اس کے اندر سب کلیکشن بنائیں گے، جیسے ایڈریسز کا بنایا تھا ایسے ہی آرڈرز کا سب کلیکشن بنائیں گے اور وہاں پر اسٹور کروائیں گے۔ تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے کہ یہاں پر ہم آرڈر کنٹرولر بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آرڈرز کو کنٹرول کرنے کے لیے آرڈر کنٹرولر بھی بنا لیں گے۔ تو ہم چلے آتے ہیں پروجیکٹ کے اندر، یہاں پر ہمارے پاس شاپ کے اندر کنٹرولرز، یہاں پر آرڈر کا ہم کنٹرولر کریٹ کر لیں گے، ایک فولڈر کریٹ کر لیں گے، اور یہاں پر آرڈر کنٹرولر ڈاٹ فائل، اس کے اندر ہم کلاس کریٹ کر لیں گے۔ تو یہاں پر ہمارے پاس آرڈر کنٹرولر کریٹ ہو چکا ہے، اوکے۔ تو اب ہم یہاں پر میتھڈ بنا لیتے ہیں کہ جب ہم اس چیک آؤٹ کو کلک کریں گے یہاں پر تو ہمارا آرڈر کریٹ ہو جائے گا، آرڈر پروسیس ہو جائے گا، تو وہ ہم یہاں پر کر لیتے ہیں میتھڈ بنا کر فیوچر وائڈ پروسیس آرڈر، اور اس کو ہم ٹوٹل اماؤنٹ پاس کروا دیں گے، تو وہ اس ٹوٹل اماؤنٹ کے حساب سے وہ اس کو پروسیس کرے گا، آرڈر کریٹ کر لے گا۔ ٹرائی اینڈ کیچ بلاکس اسٹارٹ لوڈنگ کر لیں گے، ٹیکس لگا دیں گے پروسیسنگ یور آرڈر، چیک یوزر ایگزسٹینس، مطلب کہ یوزر ہے یا نہیں ہے، اسٹرنگ یوزر آئی ڈی ہم گیٹ کریں گے کہاں سے؟ اوتھینٹیکیشن ریپوزیٹری سے، کرنٹ یوزر ڈاٹ یو آئی ڈی، تو ہمارے پاس کرنٹ یوزر آ جائے گا، اگر اس نے لاگ ان کیا ہوا ہے تو یو آئی ڈی آ جائے گی ورنہ نہیں آئے گی۔ تو ہم یہاں پر چیک کریں گے، اگر آئی ڈی ایمپٹی ہے، اگر آئی ڈی ایمپٹی ہے تو ہم یہاں سے ریٹرن کر جائیں گے، اوکے۔ تو مطلب کہ یوزر ہے ہی نہیں، یوزر کی آئی ڈی ہے ہی نہیں، تو مطلب یوزر نے لاگ ان بھی نہیں کیا ہوا، کوئی نہ کوئی ہمارے اپلیکیشن کے اندر کوئی کچھ ہو گیا ہے، تو اس وجہ سے ہم ریٹرن کروا دیں گے، سمپل، کچھ بھی نہیں کریں گے۔ کریٹ آرڈر ماڈل، تو ہم نے جو ڈیٹا یہاں سے لی ہے جیسے کہ ایڈریس ہو گئی، پیمنٹ ہو گئی، یہاں پر ٹوٹل پرائزز ہو گئی، کون سے آئٹمس ہے وہ ہو گئے، تو ان کے لیے ہم کیا کریں گے کہ ہم نے ایک ماڈل کریٹ کیا ہوا ہے فیچرز کے اندر، شاپ ماڈلز، اور یہاں پر یہ رہا آرڈر ماڈل۔ تو یہاں پر اس ماڈل کو بھی آپ نے کریٹ کر لینا ہے، آپ کو ڈسکرپشن میں گٹ اپ کے پروجیکٹ کی لنک مل جائے گی، آپ اس کو دیکھ کر یہ ماڈل گیٹ کر سکتے ہیں، ماڈل آپ کو مل جائے گا، باقی جو مین اسکرین سے وہ میں آپ کو پرووائڈ نہیں کر رہا، اوکے۔ تو یہاں پر آرڈر ماڈل کے اندر آئی ڈی ہے، یوزر آئی ڈی ہے، ٹھیک ہے، اسٹیٹس ہے کہ آرڈر کا اسٹیٹس کون سا ہے، پینڈنگ میں ہے، ڈیلیور ہو چکا ہے، شپ ہو چکا ہے، تو کیا ہے، تو یہاں پر یہ جو آرڈر اسٹیٹس ہے یہ انم بنایا ہوا ہے، تو یہاں پر آ کر یوٹیلیٹیز کانسٹینٹس یہ رہے انمس، تو یہاں پر جو انمس ہیں آرڈر اسٹیٹس پروسیس کر رہا ہے، شپ ہے، ڈیلیورڈ ہے، پینڈنگ میں ہے، تو سارے کے سارے یہاں پر انمس کریٹ کیے ہوئے ہیں، ایسے ہی کر کے پیمنٹ میتھڈ کے بھی ہیں، تو ان کو میں کلوز کر لیتا ہوں۔ یہاں پر اسٹیٹس آ چکا ہے، یہاں پر ٹوٹل اماؤنٹ ہوگی، ڈیٹ اینڈ ٹائم، مطلب کہ یہاں سے ہم نے جب چیک آؤٹ کیا تو اس کا ٹائمنگ کیا تھی، پیمنٹ میتھڈ کون سا سلیکٹ کیا ہے، کیش آن ڈیلیوری سلیکٹ کیا ہے، ایڈریس کون سی ہے، یہ والی ایڈریس ہے، ڈیلیوری ڈیٹ کیا ہے، کب ڈیلیور ہونا ہے یہ آرڈر وہ ہے، آئٹمس کون کون سے ہیں بھائی، یہ دو آئٹمس ہیں، تو ان کو ہم کارٹ آئٹم ماڈل کی ہیلپ سے ان کو ہم اسٹور کروائیں گے، ٹھیک ہے۔ یوزر آئی ڈی بائی ڈیفالٹ ایمٹی ہے کنسٹرکٹر کے اندر، پیمنٹ میتھڈ بھی ایمٹی ہے، اور ایسے ہی کر کے ہم نے سارا کا سارا ماڈل کریٹ کر رکھا ہے فرام اسنیپ شاٹ، اور یہاں پر ہمارے پاس ٹو جیسن میتھڈز ہیں، یہ سب کچھ آپ دیکھ سکتے ہیں، اگر آپ دیکھ کر بنائیں گے تو اور بھی آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور اس کے علاوہ یہاں پر یہ دو میتھڈز آپ کو دکھائی دے رہے ہیں، جو فارمیٹڈ آرڈر، مطلب کہ ہماری جو ڈیٹ ہے وہ کیسے بھی اسٹور ہوگی، وہ کیسے اسٹور ہوگی، مطلب کہ ایڈریسز کے اندر میں آپ کو ابھی دکھا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔
اگر ہمارے پاس ڈیٹ اینڈ ٹائم ایسے کر کے اسٹور ہے، ہم ایسے تو نہیں شو کروائیں گے، ہم نے کیسے شو کروانا ہے؟ یہاں پر اگر ہم آئیں تو یہاں پر ہم نے ایسے شو کروانا ہے کہ بھائی ایک فارمیٹ میں 1 جنوری 2025 یا کوئی اور فارمیٹ شو کروانا ہو تو ایک فارمیٹ کے اندر ہم نے ڈیٹ شو کروانی ہوگی، ایسے ہی شو نہیں کروانی ہوگی، اگلا یوزر کیا سمجھے گا کہ بھیا پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے۔ تو اسی وجہ سے ہم فارمیٹ کو یوز کر رہے ہیں، فارمیٹ آرڈر ڈیٹ، فارمیٹ ڈیلیوری ڈیٹ، اور اس کو کیسے فارمیٹ کیا ہے؟ یو ہیلپر فنکشنز کے اندر گیٹ فارمیٹڈ ڈیٹ بنایا ہوا ہے فنکشن، اس کو ہم نے جسٹ کال کر لیا ہے اور یہ خود ہی جو ہے اس فارمیٹ کے حساب سے اس کو فارمیٹ کر لے گا، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر انٹ ایل لائبریری کو بھی امپورٹ کر لینا ہے ورنہ یہ فارمیٹ نہیں ہوگا، انٹ ایل، اوکے، یہاں سے آپ نے کاپی کر کے سافٹ ڈاٹ YAML کے اندر آ کر یہاں پر آپ نے انٹیل کو بھی پیسٹ کر لینا ہے یوٹیلیٹیز کے نیچے، اوکے۔ تو اس کو میں کلوز کر لیتا ہوں، اس کے بعد یہ آپ کے پاس ورک کرے گا ورنہ آپ کے پاس یہ فارمیٹ نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اس ویڈیو میں انٹیل لائبریری لگا دینی ہے، اس کو میں کلوز کر لیتا ہوں۔ آرڈر اسٹیٹس ٹیکسٹ مطلب کہ اسٹیٹس جو ہمارے پاس اوپر سے آ رہا ہے جو اسٹورڈ ہوگا، اوکے، اس کو وہ اگر آرڈر اسٹیٹس ڈاٹ ڈیلیورڈ ہے تو ہم یہ ٹیکسٹ شو کروائیں گے، اگر شپڈ ہے تو ہم یہ شو کروائیں گے، اس کے علاوہ پینڈنگ میں ہے تو ہم یہاں پر شو کروائیں گے پینڈنگ، پروسیسنگ میں ہے تو ہم یہاں پر شو کروائیں گے پروسیسنگ، شپڈ ہے تو ہم یہ لکھیں گے شپمنٹ آن دا وے، یہ لکھا ہوگا وہاں پر، ٹھیک ہے۔ پروسیسنگ ہم ورنہ شو کروا دیں گے۔ اب دیکھیں یہ جو لکھا ہوا ہے پروسیسنگ، سب میں پروسیسنگ ہی لکھا ہوا ہے لیکن ہم اس کے حساب سے آرڈر اسٹیٹس کے حساب سے شو کروائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کو میں کلوز کر لیتا ہوں، ماڈل ہم ایسے ہی کر کے بنائیں گے۔ اب ہم ماڈل کو کریٹ کر لیتے ہیں، اپلیکیشن کو بھی میں اوپن کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ہمارا جو ماڈل ہوگا اس کا ڈیٹا ٹائپ کیا ہوگا؟ آرڈر ماڈل، آرڈر اس کا نیم ہوگا اور یہاں پر آرڈر ماڈل میں بنا لوں گا، اس کے اندر ساری کی ساری ویلیوز ہم اسٹور کروا لیں گے۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ آئی ڈی ہے، تو میں آئی ڈی لگا لیتا ہوں یونیک کی ڈاٹ ٹو اسٹرنگ، اوکے۔ مطلب کہ یہ ہمارے پاس بائی ڈیفالٹ ملتا ہے فلٹر سے کہ ہم نے یونیک کی جنریٹ کرنی ہے تو ہم ایسے کر سکتے ہیں، ڈاٹ ٹو اسٹرنگ کر لیں گے۔ اس کے علاوہ اور بھی میتھڈس ہیں، ڈیٹ اینڈ ٹائم ڈاٹ ناؤ ڈاٹ ملی سیکنڈ سنس ایپوچ، اور یہاں پر ڈاٹ ٹو اسٹرنگ کر لیں گے تو اس سے بھی یونیک آئی ڈی جنریٹ ہو جاتی ہے، اوکے۔ تو آپ کیسے بھی کر کے کروا سکتے ہیں یونیک آئی ڈی جنریٹ، میں یہ میتھڈ یوز کر رہا ہوں ابھی کے لیے۔ اور بھی بہت سارے میتھڈس ہیں جیسا کہ یہاں پر میں آپ کو دکھاتے چلوں، پب ڈاٹ ڈیو پر یہاں پر یو آئی لکھیں گے تو یہاں پر آپ کو یہ بھی پیکیج مل جاتا ہے یو آئی ڈی، یہ بھی ہمیں جو ہے یونیک آئی ڈی جنریٹ کر کے دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں، یہ دیکھیں یہ جنریٹ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے رینڈم آئی ڈی، اوکے۔ اس کو میں کلوز کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ ایسے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اسٹیٹس ہمارا کیا ہوگا شروع میں؟ جب یہاں سے چیک آؤٹ ہم کریں گے، یوزر چیک آؤٹ کرے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ ڈیلیور تو نہیں ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ وہ آرڈر اسٹیٹس ڈاٹ پینڈنگ میں ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ ہم پینڈنگ کر لیتے ہیں، مطلب کہ وہ پینڈنگ میں ہے، ابھی اس نے ابھی آرڈر کیا تو ابھی پینڈنگ میں پڑا ہوا ہے۔ آئٹمس کون کون سے ہوں گے؟ یہ ہمارے پاس کہاں پر پڑے ہوئے ہیں؟ یہ آئٹمس ہیں، کہاں پر ہیں؟ کارٹ کنٹرولر کے اندر ہیں، تو ہم سب سے اوپر یہاں پر کارٹ کنٹرولر کریٹ کر لیتے ہیں، کارٹ کنٹرولر ڈاٹ انسٹینس، اور یہاں پر ہم اس کو یوز کریں گے کارٹ کنٹرولر ڈاٹ کارٹ آئٹمس ڈاٹ ٹول لسٹ، کر دیں یا نہیں کر دیں بات ایک ہی ہے، اوکے۔ اس کے بعد کیا ٹوٹل اماؤنٹ ہے جو کہ ہمارے پاس اوپر سے آ رہی ہے، اس کے بعد کیا آرڈر ڈیٹ ہے، ابھی یوزر نے چیک آؤٹ کیا تو ظاہر سی بات ہے ابھی کا ہی ٹائم لگے گا، تو ابھی کون سا ٹائم ہوگا وہ ہم یہاں سے اٹھائیں گے، ڈیٹ اینڈ ٹائم ڈاٹ ناؤ، ابھی کا جو ٹائم ہوگا، ابھی جو ٹائم ہو رہا ہے وہ یہاں پر اسٹور ہو جائے گا، اوکے۔ اس کے بعد یوزر کی آئی ڈی ہے، اسی کو میں یہاں سے کاپی کر لیتا ہوں، یہاں پر پیسٹ۔ پیمنٹ میتھڈ ہے، پیمنٹ میتھڈ کہاں پر تھا؟ چیک آؤٹ کنٹرولر کے اندر تھا، تو ہم یہاں پر چیک آؤٹ کنٹرولر بنا لیتے ہیں، اور یہاں پر نیچے آ کر چیک آؤٹ کنٹرولر ڈاٹ سلیکٹڈ پیمنٹ میتھڈ ڈاٹ ویلیو، اوکے۔ اور اس کا جو نیم ہوگا وہ ہم یہاں پر اسٹور کروا دیں گے۔ اس کے بعد یہاں پر ایڈریس ہے، ایڈریس یہاں یہ کہاں پر تھی؟ ایڈریس کنٹرولر کے اندر، تو اگین ہم یہاں پر ایڈریس کنٹرولر بھی بنا لیتے ہیں، ایڈریس کنٹرولر، اور یہاں پر آ کر ایڈریس کنٹرولر ڈاٹ سلیکٹڈ ایڈریس ڈاٹ ویلیو۔ اب ان دا اینڈ ہمارے پاس ڈیلیوری ڈیٹ ہے، اس کو بھی میں ڈیٹ اینڈ ٹائم ڈاٹ ناؤ کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ اپنے حساب سے اس کو کر سکتے ہیں کہ آپ نے کب ڈیلیور کروانا ہے، اپنے کلائنٹ کے حساب سے کہ کلائنٹ نے 5 دنوں کے بعد ڈیلیور کرانا ہے یا 2 دن کے بعد ڈیلیور کروانا ہے، تو وہ آپ ڈیٹ کوئی بھی لگا سکتے ہیں۔ اب یہ ہم نے آرڈر ماڈل تو کریٹ کر لیا، مطلب ہماری ڈیٹا ریڈی ہے، اب ہم نے یہاں پر فائر بیس کے اوپر یہاں پر اس کو اسٹور کروانا ہے،
تو اس کے لیے ہم ریپوزیٹری کو یوز کرتے ہیں، جو کہ ریپوزیٹری ہماری کیا کرتی ہے کہ فائر بیس سے کمیونیکیٹ کرتی ہے پروجیکٹ کے اندر آ کر، اور یہاں پر ڈیٹا ریپوزیٹریز، اور یہاں پر ہم بنا لیتے ہیں آرڈر۔ آرڈر فولڈر بن چکا ہے، اس کے اندر آرڈر ریپوزیٹری کی ڈاٹ فائل آرڈر ریپوزیٹری بن چکی ہے، اور یہاں پر ہم نے اسٹور کروانا ہوگا ڈیٹا بیس میں، وہ کون سا ہوگا؟ فائر بیس فائر اسٹور ڈاٹ انسٹینس۔ اوکے، یہاں پر ہم اسٹور کروائیں گے، اور اس کو ہم میتھڈ بھی کریٹ کر لیتے ہیں کہ بھائی سیو آرڈر آرڈر ماڈل ہمارے پاس آئے گا، اس کو ہم اسٹور کروائیں گے۔ اوکے، اسynchronous فنکشن، اور اس کے بعد ہم ٹرائی اینڈ کیچ بلاکس لگا دیں گے، ایویٹ ڈیٹا بیس، اور کلیکشن کون سا؟ یوزرس کا کلیکشن۔ تو یوزرس کے کلیکشن کے اندر ڈاٹ ڈاکومنٹ، مطلب کون سے یوزر میں جانا ہے؟ آرڈر ڈاٹ یوزر آئی ڈی کر لیں گے کہ بھائی اسی یوزر میں ہم نے جانا ہے۔ اس کے بعد اگین ہم کلیکشن میں جائیں گے کہ بھائی اس یوزر کے اندر ہم نے اگین کلیکشن بنانا ہے، مطلب کہ یہاں پر یہ جو یوزر ہے، اس یوزر کے اندر ہم نے ایڈریسز کا کلیکشن بنایا تھا، اب ہم آرڈر کا کلیکشن بھی بنا لیتے ہیں، آرڈر کلیکشن۔ اوکے، یو کیز ڈاٹ آرڈرز کلیکشن، یہ میں نے یہاں پر کریٹ کر رکھا ہے، آپ یہاں پر یہ کریٹ کر سکتے ہیں یو کیز کے اندر، یہ آپ کریٹ کر لیں۔ بیسٹ اپروچ ہوتی ہے یہاں پر آپ ہارڈ کوڈ نہ کریں کہ یہیں پر ہی آپ آرڈر لگا دیں، یہ اچھی اپروچ نہیں ہوگی۔ اس کے بعد ڈاٹ ایڈ کرنا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہ والا ماڈل، تو آرڈر ڈاٹ ٹو جیسن میں کنورٹ کر کے ہم اس کو فائر بیس پر اسٹور کروا لیں گے۔ یہ میں نے کیچ کے اندر بنا دیا ہے، اس کو میں یہاں سے کٹ کر کے ٹرائی کے اندر بنا لوں گا۔ اوکے، صرف ایک لائن سے ہمارے پاس جو آرڈر ہوگا وہ اسٹور ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی ایرر آ جاتا ہے تو ہم اس کو بولیں گے، یوزر کو میسج شو کروائیں گے، سم تھنگ وینٹ رانگ وائل سیونگ آرڈر انفو۔ اوکے، سیو یوزر آرڈر، اور اب ہم اس کو کال کر لیتے ہیں، صرف یہاں پر ریپوزیٹری کو سب سے اوپر بنا لیں گے، آرڈر ریپوزیٹری، اس کو میں یہاں پر کال کروا کر ہم نے کیا کرنا ہے؟ سیو کرنا ہے، سیو آرڈر، آرڈر پاس کروا دیا، یہاں پر ایویٹ کر دیں گے۔ اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ یہاں سے کارٹ کنٹرولر ڈاٹ کلیئر کر لیں گے کارٹ کو، مطلب کہ آرڈر ہو چکا ہے، اب یہ جو آئٹمس تھے یہ آرڈر ہو چکے ہیں، اب ہم نے کیا کرنا ہوگا کہ یہ جو آئٹمس ہوں گے کارٹ کے اندر ان کو ریموو کر لیں گے کہ بھئی یہ آرڈر ہو چکے ہیں، اب یہ یہاں پر کیوں شو ہوں، تو اس لیے ہم ان کو ریموو کر لیں گے، کارٹ کنٹرولر ڈاٹ کلیئر کارٹ۔ یہاں پر سکسیس اسکرین کو شو کروا لیں گے جو کہ ہمارے پاس چیک آؤٹ میں بنی ہوئی ہے، وہ یہ والی ہے، ٹھیک ہے، اسی کو میں یہاں سے کاپی کر لیتا ہوں، یہاں پر آ کر میں پیسٹ کر دوں گا، لائبریریز کو امپورٹ کر لیں گے، اور یہاں پر کیس کے اندر ہم جیسے ہم اسنیک بار شو کرواتے ہیں وہی اسنیک بار ہم یہاں پر شو کروا لیتے ہیں، یو اسنیک بار ہیلپرس ڈاٹ ایرر اسنیک بار، آرڈر فیلڈ، اور میسج کے اندر ای ڈاٹ ٹو اسٹرنگ۔ اوکے، تو ہمارے پاس یہ سارا کام ہو چکا ہے، اب جسٹ ہم نے اس کو کال کروانا ہے، جب ہم چیک آؤٹ کو کلک کریں گے، مطلب کہ اس بٹن کو کلک کریں گے، اوکے، تو میں اس پورے کو یہاں سے ریموو کر کے، اور یہاں پر ہم چیک کریں گے سب سے پہلے کہ ٹوٹل سب ٹوٹل اگر گریٹر دین 0 ہو تو ہم اس کو پروسیس کروائیں گے، ٹھیک ہے، یہاں پر کنٹرولر بنا لیتے ہیں سب سے اوپر، آرڈر کنٹرولر، اور یہاں پر آ کر اگر 0 سے اوپر ہے مطلب کہ کوئی نہ کوئی کارٹ کے اندر پرائز ہے، اوکے، تو ہم پروسیس کر لیں گے آرڈر کو، اور اس کو پاس کروا دیں گے ٹوٹل پرائز، راؤنڈ بریکٹس، اور یہاں پر ایرو آپریٹر۔ اوکے، ورنہ ہم کیا کریں گے؟ ورنہ ہم یہاں پر یو اسنیک بار ہیلپرس ڈاٹ ایرر شو کروائیں گے، ایرر اسنیک بار شو کروائیں گے کہ بھائی جو کارٹ ہے وہ ایمپٹی ہے، میسج ایڈ آئٹمس ان دا کارٹ، مطلب کہ کارٹ ایمپٹی ہے، سب ٹوٹل ہے ہی نہیں۔ سب ٹوٹل کیا ہوتا ہے؟ یہ پروڈکٹس کی کیلکولیشن ہوتی ہے، آئٹمس کی کیلکولیشن ہوتی ہے، ان کی پرائز ہوتی ہیں، تو وہ ہوگی ہی نہیں، مطلب ہمارے پاس آئٹمس ہی نہیں ہے، آئٹمس نہیں ہے تو ہم اسنیک بار شو کروائیں گے کہ بھائی کارٹ ایمپٹی ہے اور کارٹ کے اندر آئٹمس کو ایڈ کرو، ٹھیک ہے، ہم یہ کنڈیشن لگا دیں گے، ہو سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمیں وہ ایرر فیس کرنے پڑے، تو اس لیے ہم نے سیفٹی لگا دی ہے۔ کنٹرول آلٹ ایل کر کے کوڈ کو میں الائن کر لوں گا، اور اب ہم اس کو چیک بھی کر لیتے ہیں، یہاں سے میں اس چیک آؤٹ کو کلک کروں گا، پروسیس ہو رہا ہے، اور یہ پیمنٹ سکسیس۔ ہم چلے جاتے ہیں کروم پر، ریفریش کر لیتے ہیں، دیکھیں ہمارے پاس آرڈر بنا بھی ہے یا نہیں، تو یہاں پر ہمارا فائر بیس ہے، یہاں پر یوزرز، اس کے اندر ہمارے پاس یہ والا یوزر ہے، اوکے، آرڈرز کلیکشن بن چکا ہے، سب کلیکشن، اس کے اندر ہمارے پاس ایک آرڈر بھی کریٹ ہو چکا ہے، اور یہاں پر دیکھیں ایڈریسز ہیں اور یوزر کی، اور جہاں پر ڈیلیور کی ڈیٹ بھی ہے، آئی ڈی بھی ہے، آئٹمس بھی ہیں، آرڈر کی ڈیٹ بھی ہے، پیمنٹ میتھڈ کون سا ہے وہ بھی ہے، پینڈنگ میں ہے، اس کا ٹوٹل اماؤنٹ کیا ہے، یوزر آئی ڈی کیا ہے، تو وہ ساری کی ساری جو بھی ڈیٹیلز ہیں وہ یہاں پر اسٹور بھی ہو چکی ہیں۔
لیکن ہمارے پاس یہاں پر ایرر آ رہا ہے، تو یہاں پہ اس کو میں کنٹینیو کرتا ہوں، یا آپ ڈیبگ موڈ میں رن کرتے ہیں تو آپ کے پاس یہ ایرر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں یہاں پر میں نے راؤنڈ بریکٹس اور یہاں پر ایرو آپریٹر نہیں لگایا تھا، تو ہمیں بتا رہا ہے کہ بھئی ایرر ہے یہاں پر۔ اگین میں اس کو ریزیوم کر لیتا ہوں، اگین ریزیوم، اور اوکے۔ تو یہ آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا، جسٹ آپ نے اس کو ایسے کر لینا ہے، ٹھیک ہے، ایسے آپ نے راؤنڈ بریکٹس لگا دینی ہے۔ اب ہم کنٹینیو کلک کرتے ہیں تو ہم چلے آتے ہیں نیویگیشن مینیو پر، اور اب دیکھتے ہیں سب کچھ صحیح ہے ہمارے پاس۔ تو اب ہم اگین اس کو چیک کر لیتے ہیں، یہاں پر ابھی 2 آئٹمس میں ایڈ کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ کارٹ کے اندر آ چکے ہیں، چیک آؤٹ۔ تو یہاں پر ہمارا پاس ایڈریس کنٹرولر کا ایرر آ رہا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ بائنڈنگس کے اندر آ کر، اور یہاں پر میں کر لیتا ہوں اس کو ڈپلیکیٹ کر کے، ایڈریس کنٹرولر کو بھی میں یہیں پر انیشلائز کر لوں گا، کیونکہ وہاں پر ہمارے پاس انسٹنس کال ہو رہا ہے اس وجہ سے۔ اب میں اس اپلیکیشن کو ریسٹارٹ کر لیتا ہوں، اس کو کلوز کر لیتا ہوں، اوکے۔ تو ہم یہاں پر کارٹ کے اندر آ جاتے ہیں اور یہاں پر چیک آؤٹ، اس کے بعد یہ ساری کی ساری ڈیٹیل صحیح ہیں، تو یہاں پر میتھڈ بھی ہم سلیکٹ کر سکتے ہیں کوئی اور، ایڈریس بھی کوئی اور سلیکٹ کر سکتے ہیں، اور یہاں پر میں چیک آؤٹ کر لیتا ہوں، اور یہاں پر ہمارے پاس سب کچھ صحیح ہے۔ کنٹینیو کلک کریں گے تو یہاں پر بھی سب کچھ صحیح ہے، اوکے۔ آرڈرس ہمارے پاس یہاں پر لگ چکے ہیں، 2 آرڈرس آ چکے ہیں یہاں پر، اور اب ہم کیا کرتے ہیں، پروفائل کے اندر آتے ہیں، اور یہاں پر مائی کارٹ کو کلک کرنے سے ہم یہاں پر اس کارٹ کے اندر آ جائیں گے، تو اس کو بھی ہم کر لیتے ہیں، سب سے پہلے ان کو ہم کلوز کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کون سی اسکرین ہے، ہماری پروفائل کی اسکرین ہے، تو ہم پروفائل ڈاٹ ڈاٹ پر آ جائیں گے، اور یہاں پر ہمارے پاس یہ رہا مائی کارٹ، ایرو آپریٹر گیٹ ڈاٹ ٹو، کون سی اسکرین پر جانا ہے، کارٹ اسکرین پر جانا ہے، اوکے۔ ہم چلے جائیں گے، یہاں سے بھی ہم چلے جائیں گے، وہاں سے بھی ہم چلے جائیں گے، یہ دیکھیں کارٹ کو میں نے کلک کیا، یہاں پر ہم آ چکے ہیں۔ اب آرڈرس کو کلک کرنے سے یہاں پر ہمارے پاس آرڈر شو ہو رہے ہیں، یہ رہی آرڈرس اسکرین، اس کو میں کلوز کر لیتا ہوں، اور یہاں پر بھی ہمارے پاس جو آرڈرس لسٹ آئٹمس یہاں پر ہیں، اس کو میں اوپن کر لیتا ہوں، اس کو میں کلوز کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ رہے آرڈرس، ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم آرڈر کنٹرولر کے اندر آ جائیں گے، اوکے۔ یہاں پر پروسیس آرڈر فنکشن ہم نے کریٹ کیا تھا، اب ہم بنائیں گے آرڈرس کو فیچ کرنے کے لیے فیوچر لسٹ آف آرڈر ماڈل فیچ یوزر آرڈرس، مطلب کہ یوزر کے جو آرڈرس ہوں گے، جس نے ہماری اپلیکیشن کے اندر لاگ ان کیا ہے، صرف اسی یوزر کے آرڈرس ہم گیٹ کریں گے۔ ٹرائی اینڈ کیچ بلاکس، اور یہ کام جو ہے ریپوزیٹری میں ہم چلے جائیں گے اور یہاں پر کریں گے فیچ یوزر آرڈرس، اور یہاں پر ایس سنکرونس فنکشن ہوگا، ٹرائی اینڈ کیچ بلاکس یہاں پر بھی لگا دیں گے۔ اس کے بعد یہاں پر سب سے پہلے ہم یوزر آئی ڈی کو گیٹ کریں گے، بھائی یوزر کے آرڈرس چاہیے تو اس یوزر کی آئی ڈی تو ہمیں چاہیے ہوگی، authentication repository ڈاٹ انسٹنس ڈاٹ کرنٹ یوزر ڈاٹ یو آئی ڈی، اوکے۔ آئی ڈی مل گئی، اب ہم یہاں پر چیکنگ بھی کر لیتے ہیں کہ اگر یوزر آئی ڈی از ایمپٹی ہو، تو مطلب کہ یوزر کی آئی ڈی ہے ہی نہیں، ایمپٹی ہے، مطلب یوزر نے لاگ ان ہی نہیں کیا ہوا، ایسے ہی اپلیکیشن میں کوئی ایرر آ گیا ہو سکتا ہے، پاسبل ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم کر لیتے ہیں کہ enable to find یوزر انفارمیشن، اوکے۔ اس کے بعد ہم کیوری لگا لیتے ہیں، کیوری از اکولس ٹو await ڈیٹا بیس ڈاٹ کلیکشن، کون سا، سب سے پہلے یوزرس کلیکشن میں جائیں گے، اس کے بعد ڈاکومنٹ کے اندر یوزر کے اندر جائیں گے، ٹھیک ہے، اس یوزر کے اندر آ جائیں گے، اس کے اندر اگین کلیکشن ہوگا، کون سا، آرڈرس کا کلیکشن۔ اس کے بعد یہاں پر ہم گیٹ کر لیں گے کہ بھئی وہ جو آرڈرس ہیں وہ یوزر کے، وہ سارے کے سارے ہمیں چاہیے، تو وہ ہم گیٹ کر لیں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس کیا مل جائے گا، ہمارے پاس آرڈرس مل جائیں گے، ڈاکومنٹ مل جائیں گے، لیکن ہمیں اس کو کیا کنورٹ، کس میں کنورٹ کرنا ہوگا، ماڈل کے اندر کنورٹ کرنا ہوگا۔ آرڈرس از اکولس ٹو query ڈاٹ ڈاکومنٹس، اس سے پہلے ہم کنڈیشن بھی لگا لیں گے، query ڈاٹ ڈاکومنٹس از ناٹ ایمپٹی، تو ہم اس کے اندر آ جائیں گے اور اس کو ہم یہاں پہ اس کے اندر کال کروائیں گے۔ اگر ڈاکومنٹس ایمپٹی نہیں ہے، مطلب کہ آرڈرس پڑے ہوئے ہیں، ہاں، اگر ڈاکومنٹس ایمپٹی ہوں گے تو ہم اف سے باہر آ جائیں گے اور یہاں پر ایمپٹی لسٹ کو ریٹرن کروا دیں گے، مطلب کہ آرڈرس ہیں ہی نہیں، اوکے۔ تو یہاں پر آرڈرس آ جائیں گے تو ہم بولیں گے کہ کیوری کے اندر جو بھی ڈاکومنٹس ہیں ان کو ہم میپ کریں گے، میپ کرنے کے بعد ہمیں ای مل جائے گا، ای کیا ہوگا، ڈاکومنٹ ہوگا، تو ہم اس ڈاکومنٹ کو ماڈل کو دیں گے، تو وہ کیا کرے گا، اس ڈاکومنٹ کو کنورٹ کر دے گا ماڈل کے اندر، اور لاسٹ میں ڈاٹ ٹو لسٹ کر دیں گے، تو ہمارے پاس لسٹ آف آرڈر ماڈل آ جائے گا، اور اس کو ہم یہاں سے ریٹرن کروا لیں گے، دیٹس اٹ، ہمارے پاس یہ بن چکا ہے۔ اور ان دا اینڈ یہاں پر کیچ بلاک کے اندر ہم ایکسیپشن تھرو کروا لیتے ہیں، سم تھنگ وینٹ رانگ وائل آرڈر انفارمیشن، اوکے۔ تو یہاں پر یہ 2 میتھڈز بن چکے ہیں، فیچ یوزر آرڈرس، اس کو میں کلوز کر لیتا ہوں، اوکے، اور یہاں پر آ کر
final orders is equals to repository dot fetch user orders, اور یہاں پر ان کو ہم ریٹرن کروا لیں گے. ہمارے پاس فنکشن بن چکا ہے use snack bar helpers dot error snack bar, ٹائٹل کے اندر فیلڈ اور میسج کے اندر e dot to string, اور یہاں سے empty list کو ریٹرن کروا دیں گے. ٹھیک ہے, اب اس کو ہم فیوچر بلڈر کو یوز کرتے ہوئے آرڈرس کو فیچ کروائیں گے اور ان کو شو کروا لیں گے. سمپل آرڈر لسٹ کے اندر آ جائیں گے. یہ جو پوری لسٹ ویو ڈاٹ بلڈر ہے اس کو میں یہاں سے کٹ کر لیتا ہوں اور میں فیوچر ماڈل کو کریٹ کروں گا. ریٹرن فیوچر بلڈر, سوری میں نے فیوچر ماڈل بول دیا. ٹھیک ہے, فیوچر دیں گے. فیوچر کے اندر کیا دیں گے, جو آرڈرس ہمیں لائے گا. ٹھیک ہے, وہ کیا ہوگا, آرڈر گیٹ ڈاٹ پٹ آرڈرس کنٹرولر, اور یہاں پر کنٹرولر سے ہمارے پاس فنکشن آئے گا فیچ یوزر ریکارڈ آرڈرس, اور یہ آ چکا ہے. بلڈر کے اندر ہم میتھڈ کو کال کریں گے اور یہاں پر ہم اس کو پیسٹ کروا لیں گے جو ہم نے وہاں سے کاپی کیا تھا. ٹھیک ہے, لسٹ ویو بلڈر. تو ہم یہاں پر ایک ایمپٹی ویجٹ بھی بنا لیتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی بھی آرڈر نہیں ہو تو یہاں پر ایک اینیمیشن شو ہو, ایک یہاں پر امیج شو ہو جائے گی. ٹھیک ہے, nothing found is equals to you animation loader, اور اس کے اندر ٹیکسٹ ہوگا no orders yet, اور اس کے علاوہ شو ایکشن بٹن ٹرو کر لیں گے. اوکے, اور اس کے بعد ہم ویجٹ کریٹ کر لیں گے. اسٹیٹس کو ہم ہینڈل کر لیں گے یو کلاؤڈ ہیلپر فنکشنز ڈاٹ چیک ملٹی ریکارڈ اسٹیٹ, اور نتھنگ فاؤنڈ کے اندر نتھنگ فاؤنڈ پاس کروا دیں گے جو کہ ہمارا ویجٹ ہوگا جو ہم نے ابھی بنایا ہے. ویجٹ ناٹ اکول ٹو نل, تو ویجٹ کو ریٹرن کروا دیں گے. یہ ساری چیزیں ہم پہلے کرتے آ رہے ہیں تو اس لیے میں تھوڑا سا کوئک چل رہا ہوں. ہینڈل ایرر لوڈنگ اینڈ ایمپٹی اسٹیٹس, اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پر آرڈرس آ جائیں گے. آرڈرس کہاں سے آئیں گے, اسنیپ شاٹ سے ہم پک کر لیں گے, اسنیپ شاٹ ڈاٹ ڈیٹا. اوکے, آرڈرس ہمارے پاس آ جائیں گے. ان کی ڈیٹا ٹائپ کیا ہوگا, لسٹ آف آرڈر ماڈل. تو اب ہم کیا کرتے ہیں, اس لسٹ ویو کو اوپن کرتے ہیں. یہاں پر 10 ہے تو میں اس کو ریموو کر کے آرڈرس ڈاٹ لینتھ. اوکے, اور اس کے بعد یہاں پر میں ایک آرڈر کریٹ کر لیتا ہوں. آرڈر از اکولس ٹو آرڈرس کے اندر میں انڈیکس پاس کرواؤں گا تو ہمیں ایک آرڈر مل جائے گا. اس کا ڈیٹا ٹائپ کیا ہوگا, آرڈر ماڈل اس کا ڈیٹا ٹائپ ہوگا. اور اب ہم اس کو شو بھی کروا سکتے ہیں, جیسے کہ یہ آرڈر ہے, اس کے اندر ہمارے پاس یہ پروسیسنگ ٹیکسٹ ہے. اس کو میں یہاں سے کٹ کر کے آرڈر اسٹیٹس ٹیکسٹ. اوکے, اور اس کے علاوہ یہاں پر یہ ڈیٹ ہے ہمارے پاس, تو یہ کون سی آرڈر کی ڈیٹ ہے, آرڈر ڈاٹ فارمیٹڈ آرڈر ڈیٹ. اور اس کے علاوہ یہاں پر ہمارے پاس کیا ہے, یہاں پر آئی ڈی ہے, آرڈر ڈاٹ آئی ڈی. اس کے علاوہ یہاں پر ہمارے پاس شپنگ ڈیٹ ہے, آرڈر ڈاٹ ڈیلیوری ڈیٹ. اوکے, فارمیٹڈ ڈیلیوری ڈیٹ. اور سارے کے سارے ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے, اب ہم ان کو چیک بھی کر لیتے ہیں. کنٹرول ایس کر کے میں ان کو سیو کرتا ہوں, اور یہ ہمارے پاس لوڈنگ ہو رہی ہے, اور یہ ہمارے پاس 2 آرڈر شو ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے, اب ہم اس کو مزید کسٹمائز بنا لیتے ہیں اس نتھنگ فاؤنڈ کو, کہ بھائی اس کا ایکشن ٹیکسٹ کیا ہوگا, لیٹس فل اٹ. اور اس کی جو اینیمیشن ہوگی وہ ہم پینسل اینیمیشن لگا دیں گے جو ہم نے پہلے وش لسٹ میں لگائی تھی. اوکے, آن ایکشن پریسڈ, اور یہاں پر فنکشن کو کال کروا کر جب ہم اس کو ٹیپ کریں گے تو ہم چلے جائیں گے گیٹ ڈاٹ آف آل. اوکے, سب کچھ ریموو ہو جائیں گے سارے پیجز, اور ہم چلے جائیں گے نیویگیشن مینو پر. اوکے, تو ابھی میں اس کو چیک بھی کرا لیتا ہوں. ہمارے پاس یہ 2 آرڈرس ہیں, ان کو میں سیو کر لیتا ہوں. اوکے, اور ڈیٹا بیس میں آ کر یہ جو 2 آرڈرس ہیں ان کو میں یہاں سے ریموو کر لیتا ہوں اس پورے کلیکشن کو, تو ہمارے پاس آرڈرس ریموو ہو جائیں گے اور یہاں پر ہمارے پاس ایمپٹی ویجٹ شو ہوگا. تو بیک چلے آتے ہیں, اور یہاں پر مائی آرڈرس, اور اب دیکھیں یہاں پر پینسل شو ہو رہی ہے, اور یہاں پر نو آرڈرس یٹ, اور لیٹس فل اٹ کو کلک کرنے سے یہاں پر ہمارے پاس نیویگیشن مینو اوپن ہو چکا ہے. تو ایسے ہی کر کے ہم نے پوری اپلیکیشن کو ریڈی کر لیا ہے فار اینڈرائڈ. اور اب ہم نیکسٹ ویڈیو میں یہ کور کریں گے کہ ہم آئی او ایس کے لیے کیسے اس کو ریڈی کر سکتے ہیں. کچھ چیزیں ہیں جو آئی او ایس کے لیے تھوڑی تھوڑی کوڈنیٹو کرنا پڑے گا, وہ ہم میں نیکسٹ ویڈیو میں آ کر آپ کو سیمولیٹر پر آئی او ایس پر آپ کو رن کر کے دکھاؤں گا, اور جو بھی چیزیں نہیں چل رہی ہوں گی تو ان کو میں ریزولو کر کے آپ کو آئی او ایس کے لیے بھی اس کو رن کر کے دکھاؤں گا. آئی او ایس کے لیے بھی ہم اس کو ریڈی کریں گے. تو یہی تھی آج کی ویڈیو. سپورٹ کیجیے, لائک کر دیجیے اس ویڈیو کو, اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. آگے ایسی اور بھی امیزنگ ویڈیوز آتی رہیں گی.